والحمد لله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب سلام کریں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والرضوان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، حسینی عزاداری برپا کرنے کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، ہماری جوان نسل کی اصلاح کے لیے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، مرحومین شہداء کے درجات کے بلندی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھ دے محمد. شب جمعہ کی مناسبت سے دو جملے عرض کرتا چلوں کہ شب جمعہ مرحومین کے لیے بڑی خوش آئین چیز ہوتی ہے. جیسے ہم چھٹی کے دن کا انتظار کرتے ہیں، ویسے مرحومین شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، اور شب جمعہ میں اپنے رشتہ داروں کے مکان کے آسمان پر آ کر آواز دیتے ہیں، ہے کوئی جو میرے لیے نیک کام کرے، ہے کوئی جو میرے لیے کوئی ثواب کا کام کر دے. حتیٰ کوئی چوسی ہوئی ہڈی بھی اگر میرے نام سے ثواب کی خاطر کسی کتے کو ڈال دے گا تو مجھے اس کا ثواب مل جائے گا. یعنی انسان ثواب کے لیے اتنا پریشان رہتا ہے، اتنا مشکلات میں رہتا ہے. تو کوشش کریں جو مرحومین ہیں آپ کے، چاہے خصوصاً والدین ہوں، دوسرے رشتہ دار ہوں، کم از کم شب جمعہ اور روز جمعہ یاد کریں. لیکن یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کے سامنے ان کو یاد رکھیں، تاکہ جب ہم قبر میں چلے جائیں تو وہ ہمیں یاد رکھیں. اور یاد رکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ کہا گیا ہے کہ مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لو اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے بخش دو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. تو یہ آج ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہم کر سکتے ہیں.
اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، کل ہم خود مٹی کے نیچے ہوں گے، نہیں معلوم ہمارا کیا عالم ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو آج اگر ہم ایک سنت کی ابتدا کریں گے، جو نیک کام کریں، جو خیرات کریں، اس میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آج جو ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم خود آئے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے ہمارے والدین ہمیں فرش عزا پر لاتے رہے ہیں، اور یہ ان کا وہ احسان ہے جن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ جب بھی یاد آئے تو قرآن مجید کی سکھائی ہوئی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کو سکھائیں، اور پھر اپنے بچوں کو دین سے نزدیک کریں، دینی تعلیمات سے نزدیک کریں۔ جتنا دینی تعلیمات سے بچہ نزدیک ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا کردار اچھا ہوگا، وہ اللہ سے اپنا رابطہ اچھا رکھے گا، وہ رسول سے اپنا رابطہ اچھا رکھے گا، وہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنا رابطہ اچھا رکھے گا، اور جن کا بھی ان ہستیوں سے رابطہ اچھا ہوتا جائے گا، ان کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ درود پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ سورہ فتح کی آخری آیت کے حصے کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا تھا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، درود پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ کہ یہ جان لو کہ حضور ہی اللہ کے رسول ہیں، ان کے علاوہ کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، اور ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں ہی نہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی رسول آیا یا نہیں آیا۔ اور ہمارے قائد محترم نے اہل سنت کے سامنے ایک بہت خوبصورت دلیل بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم بھی غدیر کو مان لیتے تو تمہارے ہاں بھی قادیانیت اور احمدیت نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر مہر ہے اس بات کی کہ رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر اس کو تم مان لیتے تو آج یہ جو احمدی فرقہ نکلا ہے یا قادیانی فرقہ نکلا ہے، یہ بلا نکلی ہی اس لیے ہے کہ آپ نے اختتام نبوت پر کسی سلسلے کو بیان نہیں کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ اب جب دین کامل ہو گیا تو اس کے بعد دین میں کوئی نئی چیز آنے کا امکان نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس دین کے کامل ہونے کے دن کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں جھوٹے نبی اور رسول کا دعویٰ کرنے والے آتے رہے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی تعلق ہمارے مسلک سے نہیں تھا۔ ہمارے مسلک میں امامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اتفاقاً جس طرح ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط سند کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور اس میں رسول اکرم نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفتاً۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیونکہ آج ایک طرف سے شب رحلت رسول اکرم، بلکہ میں تو کہوں گا شب شہادت رسول اکرم اور شب شہادت امام حسن علیہ السلام ہے، تو کچھ تاریخ کی حقیقتوں کو بھی بیان کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ رسول اکرم نے فرمایا سیکون بعدی، اس کو لکھ کے ذہن میں رکھ لیجئے، اور پھر آگے جو بات بتاتا ہوں جب بھی اہل سنت بھائیوں سے ملیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے دن بھی عرض کیا، ہم نے اتنا ٹونٹ کیا، اتنا طنز کیا کہ حقائق چھپ گئے، دشمنیاں بڑھ گئیں۔ اگر ہم طنز نہ کریں، طنز کون کرتا ہے؟ طنز وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، ٹونٹ وہ کرتا ہے
الٹے سیدھے مطالب وہ بیان کرے جس کے پاس مطلب نہ ہو، جس کے ہاں دلیل ہی دلیل ہو، مطلب ہی مطلب ہو، اسے کسی بھی قسم کے ٹونٹ اور طنز اور اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث ہے، ایک چھوٹی سی سند بھی بتا دیتا ہوں، سنن نسائی، امام نسائی کر کے تھے، یہ سیاہ ستہ میں سے کتاب ہے، انہوں نے کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا، اوروں نے بھی بیان کیا، ایسا نہیں کہ باقی کتابوں میں نہیں، لیکن اس میں سند کے ساتھ تقریباً 70 راویوں کے ذریعے حدیث نقل ہوئی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اب راوی جو سننے والے بیٹھے تھے، جیسے مثلا آپ تشریف فرمائیں، صرف مثال کے طور پر، خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، تو آخری سننے والے نے سنا لیکن آخری لفظ نہیں سن سکا، تو اس نے فوراً کہا، اس نے وہاں لکھا ہے کہ میں نے فوراً اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا وہ رسول اکرم نے آخری جملہ کیا فرمایا تھا؟ تو بابا نے کہا، اس کے ابا نے کہا، راوی کے والد نے کہا کہ فرمایا کلہم من قریش۔ یہ تاریخ کی عجیب بات ہے، جس نے بھی حدیث نقل کی ہے اس نے اس کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے ابا سے پوچھا کہ بابا وہ میں نے آخری جملہ صحیح طرح سے نہیں سنا ہے، تاکہ وہ جملہ جو ہے وہ پوری طرح سے آ جائے، تو حضور اکرم نے فرمایا یہ سارے قریش میں سے ہوں گے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ 12 کے 12 خلیفہ رسول اکرم بیان فرماتے ہیں، قریش میں سے ہیں، ہم اپنے 12 کو بیان کر دیتے ہیں، تم اپنے 12 کو بیان کر دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو 12 ان کی طرف سے آتے ہیں وہ سارے قریش سے نہیں ہیں، وہ الگ الگ قبیلوں سے ہیں، لیکن ہمارے 12 کے 12 امام رسول اکرم کے آل میں سے ہیں، اور یہ پورے کے پورے قریش اور بنی ہاشم میں سے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حضور اکرم کی اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تاریخ کا ایک پورا باب ہے کہ جس کو کھولتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ قرآن نے ایک ہمیں سٹینڈرڈ دے دیا، اور وہ سٹینڈرڈ یہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول اکرم تم کو دے دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے اصول ہو، ختم ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ فرما دیا قرآن مجید، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہوا و ہوس سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پر نازل فرماتے ہیں، علمہ شدید القویٰ، اور یہ وحی وہ تعلیم دیتا ہے جو صاحب قدرت ہے۔ تو رسول جو دے دے وہ لے لو، جس چیز سے روک لے اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک عنوان اپنی جگہ پر کلیئر ہو گیا۔ دوسرا عنوان یہ ہو گیا کہ رسول اکرم سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، رسول اکرم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے قرآن مجید کی جو آیات بیان فرمائی ہیں اس میں واضح طور پر فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جن کو اولی الامر بنایا گیا ہے ان کی اطاعت کرو۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ یہاں پر اولی الامر بنایا گیا سے مراد کیا لی گئی ہے، تو جواب آیا یہاں پر اولی الامر سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اکرم نے فرمایا تھا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ ہمارا اہل سنت بھائیوں سے اختلاف ہے، اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی تخت پہ بیٹھ گیا وہ اولی الامر ہو گیا۔ اور یہاں سے وہ لائن
ڈرا کرنا کہ کون سی بات دین کی ہے کون سی بات سیاست کی ہے مشکل ہے۔ اب جب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا سیاست شروع ہو گئی، اور بابا سارا مسئلہ ہی سیاست کا رہ گیا ہے، ورنہ امامت اور امام جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے، اس پہ تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جو مسئلہ ہوا وہ مسئلہ تھا خلافت ظاہریہ کا، کہ ہم اس بات کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری دلیل ہے کہ رسول اکرم نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ درود پڑھ دیں۔ اور پھر غدیر کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب اعلان ولایت مولا ہو گیا تو رسول اکرم نے فرمایا علی جاؤ خیمے میں بیٹھو، اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ جاؤ اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کو سلام کرو۔ کس عنوان سے؟ یہ دیکھیں ہمارے یہاں خاص ایک عنوان ہے، ان کو سلام کرو، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا، سب لوگ آئے، سب نے سلام کیا ہے، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین، اور کہنے والوں نے کہا بخن بخن یا علی، مبارک ہو اے علی، تم ہمارے اور تمام مومنین کے مولا قرار پائے۔ اب اس سے زیادہ واضح بات غدیر خم میں، یعنی جب ہم غدیر خم کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ غدیر خم میں پورے واقعات آپ نے سنے ہوئے، صرف اشارہ کرتا ہے کہ پورے اتنے بڑے اجتماع کی ضرورت کیا تھی، صرف یہ کہنے کے لیے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، بات نہیں بنتی ہے بھئی۔ علی کو دوست رکھنا یہ تو ہر ایک کے لیے تھا ہی تھا، اس کی حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ غدیر خم میں جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ قرآن مجید کی آیات اٹھائیں کہ پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اب اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، ایسے ہے جیسے تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اب امت سے سوال ہے کیا حلال گوشت اور حرام گوشت کے نہ بتانے پہ رسالت نہ پہنچائی؟ کیا نماز نہیں بتائی رسول اکرم نے؟ کیا روزے؟ کون سی چیز تھی جو نہیں بتائی ہے اور اب غدیر میں بتا رہے ہیں؟ اور کیوں تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد باقاعدہ فرماتے ہیں کیا الستو، کیا میں تمہارے نفس پہ اولا نہیں ہوں، فضیلت نہیں رکھتا ہوں، اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ فمن کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، اب یہ جان لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آج کی رات اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم نے تاریخ کی حقیقتیں ہیں اور مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمیں اس کو بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں محسوس ہوتی۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یوم الخمیس وما ادراک ما یوم الخمیس، یا رضیت یوم الخمیس، یوم خمیس کی پستی کیا ہے؟ وہ پستی یہ ہے کہ حضور اکرم اب بیماری کے بستر میں ہیں، اب وہ حالت نہیں ہے کہ آسانی سے ہل جل کر سکیں، جا سکیں، آ سکیں۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ سب جاؤ اور جیش اسامہ میں مل جاؤ، یہ تاریخ کی حقیقت، جیش اسامہ میں جا کے مل جاؤ۔ اور اسامہ کو کہا، جوان شخص تھا، اس کے والد جنگ میں شہید ہو گئے تھے، رسول اکرم نے فرمایا کہ اب میں اس کو لیڈر بنا کر بھیج رہا ہوں، تم ان کے پیچھے جاؤ گے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ جاتے تھے پھر کسی وجہ سے آ جاتے تھے، پھر لوگ جاتے تھے پھر کسی وجہ سے آ جاتے تھے۔ بابا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کہا رسول نے مان لو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ چلو اولی الامر میں جھگڑا ہے نا کہ تم کہتے ہو جو اس کو بٹھا دیا جائے وہ جو بن جائے، لیکن اطیعوا الرسول تو موجود ہے نا۔ تو اب کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تک رسول اکرم بیمار نہ ہوں، جب تک رسول اکرم ہل جلنے کے قابل نہ رہیں، قابل ہیں اور پھر نہ رہیں تو پھر بات مت ماننا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ رسول جو حکم دیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور جس چیز سے روکیں اس سے رکنا ہوگا۔
بالآخر رسول اکرم نے آنکھ کھولی، کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیوں تم نہیں جاتے ہو؟ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، اور اس جملے پہ سالوں سال علماء بحث کرتے ہیں، اچھا جاؤ قلم و کرتاس لے آؤ۔ اگر اس کے آگے کھلے الفاظ میں پڑھوں تو امت پریشان ہو جائے، میں بند الفاظ میں سمجھاتا ہوں، قلم اور کرتاس لے آؤ۔ کہ قلم اور کرتاس سے آپ کیا کریں؟ اب دیکھیں، اب میں آپ کو اپنا یہ سے سمجھاتا ہوں، اللہ نہ کرے میں یہاں گر گیا اور میری حالت تقریباً ایسی ہو گئی کہ اب میں جا رہا ہوں دنیا، جو بھی میرے اطراف میں ہیں میں ان سے ذرا کاغذ اور قلم دے دو، میں کچھ لکھ دوں۔ اگر میرا بیٹا کہے یا میرا نزدیک والا کہے کہ اب اس لفظ کو میں ادا کر سکتا ہوں، مسلمانوں کی کتابوں میں ہیں، ہم تو مسلمانوں سے کہتے ہیں آؤ بیٹھو سنو سمجھو، ہماری کتاب سے ہم تم کو کچھ نہیں بتاتے، تمہاری کتاب سے بتاتے۔ کہنے والے نے کہا کہ بیماری کا اثر نعوذ باللہ، اس کے بعد ایک گروہ نے کہا دے دو، ایک گروہ نے کہا نہیں دو، اور کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ تم نے کہہ دیا تو کیا رسول اکرم ابھی زندہ ہیں؟ اب ان کی اطاعت فرض نہیں ہے تمہارے لیے؟ اب ان کی بات ماننا فرض نہیں بنتا تمہارے لیے؟ نہیں۔ بالآخر وہ اختلاف رہا، خود حضور اکرم نے فرمایا کہ لاؤ قلم اور کرتاس لے آؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد تم لوگ اختلاف کے شکار نہ ہو جانا۔ آج دیکھ لیجئے، اس وقت سے ابھی تک نماز میں تھوڑا بہت فرق ہے، روزے میں تھوڑا بہت فرق ہے، اور امت اس وقت سے آج تک جس چیز پہ سب سے زیادہ لڑتی رہی ہے وہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ اور مسلمانوں سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہارا دین کامل تھا، اسلام کامل تھا، جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو غدیر میں کہ اسلام کامل تھا، تو یہ کیسا دین ہے کہ جس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وصال رسول اکرم کے بعد آئندہ کی خلافت طے کیسے ہوگی؟ آئندہ کی خلافت طے کیسے ہوگی؟ پہلے خلیفہ کے لیے سقیفہ میں کچھ لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے طے کر دیا، دوسری خلافت پہلے خلیفہ نے لکھ دیا، اس کے بعد بات آگے بڑھ گئی، تیسری خلافت کے لیے 6 لوگوں کو بٹھا دیا گیا کہ جس کا ووٹ، اس کا ووٹ جس کی طرف ہوگا وہی بنے گا۔ چوتھی خلافت کے لیے پوری امت امڑ آئی۔ اس کے بعد جو واقعات اور حالات ہوئے ہیں تاریخ میں، جو ہے وہ آیا تھا دینی تعلیم کے لیے، انسان کی فکری تربیت کے لیے، انسان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ چیک کر لیجئے، وصال رسول اکرم سے آج تک دین کے لوگ خلافت اور مسند کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی دینی تعلیم کا باقاعدہ طور پر، دینی تعلیم بھی ہوتی ہے تو صرف خاص انداز میں ہوتی ہے، اخلاق کی تربیت کہیں نہیں ہوتی ہے، فکری تربیت کہیں نہیں ہوتی ہے، اور جو مقصد لے کر رسول اکرم آئے تھے وہ مقصد ضائع ہو گیا۔ درود پڑھتے محمد اور پھر ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی طرف بھی توجہ کرتا جاؤں۔ ایک بڑی عجیب سی چیز ہو جاتی ہے کہ آج کی رات رسول اکرم کے بھی واقعات کو بیان کرنا ہے، امام حسن علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں میں اس وقت مسئلہ آیا ہوا ہے کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ عادل ہیں ہمارے، اور ان کے درمیان میں ایک فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی صحابی تھا رسول اکرم، صحابی کی 17 تعریفیں ہیں، 17 تعریفیں ہیں کہ صحابی کون ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم کو دیکھا ہو وہ صحابی ہو گیا۔ اچھا جناب،
اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، اختلافی بات نہیں، لیکن ایک علمی نقطہ جاننا ضروری ہے، نہیں معلوم، معذرت کے ساتھ ایک درود پڑھ لیں۔ یہ علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے اور اسے جاننا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اہل سنت بھائی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے عادل ہیں، یعنی وہ گناہ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا بہت سادہ سا سوال ہے کہ صحابہ کی عدالت تو بات کی بات، صحابہ کے ایمان پر پہلے گفتگو ہونی چاہیے، پہلے گفتگو ایمان پر ہونی چاہیے۔ اگر ایمان ثابت ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ سورہ منافقون موجود ہے، شب جمعہ ہے، جمعہ کے دن بعض جگہ نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول۔ اے میرے حبیب، آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دونوں، یعنی یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی دینے میں یہ جھوٹے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں دل سے۔ ہم آپ سے اتنا پوچھتے ہیں ان لوگوں کے نام بتا دیں، آپ مسئلہ حل ہو رہا ہے، ان لوگوں کے آپ ہمیں نام بتا دیں جن کا قرآن میں سورہ منافقون میں ذکر آیا ہے، یا ان لوگوں کا نام بتا دیں جنہوں نے ایک جنگ سے واپسی پر بہت خلاصہ، اس لیے کہ یہ تفصیلات تو پوری رات بھی بیٹھ کے بیان کی جائیں پوری نہیں ہوں گی، جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک خاص جگہ پر گھاٹی آئے گی، وہاں پر رسول کی سواری کو ہو کر دیں گے، وہ سواری نیچے گر جائے گی، اس لیے کہ بہت ہی چھوٹی جگہ تھی، عقبہ کہلاتا ہے، عقبہ کا واقعہ۔ رسول اکرم نے کہا تھا کہ کوئی لشکر سے آگے نہ آئے، خود نکل آئے، اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب ان لوگوں کے ساتھ آگے نکل آئیے، باقی کو چھوڑ دیجیے، حضور نے حکم دیا کہ کوئی آگے نہ آئے۔ اب جب اس گھاٹی کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور بھیجا کہ جتنے لوگ وہاں چھپے ہوئے تھے گھاٹی پہ اور جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا، ان ساروں کے چہرے ظاہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہے، ہم نہیں کہتے کچھ، آپ اپنی کتابوں سے ڈھونڈ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو دو رسول کے صحابی جن کو رسول اکرم نے کہا تھا ایک آگے رہے ایک پیچھے رہے، ان دونوں کو مدینہ میں لوگ پوچھا کرتے تھے میں تو اس میں نہیں تھا نا، کیوں پوچھتے تھے، کیا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو پتہ چلتا ہے سورہ منافقون ایک بات بتاتی ہے، گھاٹی کا واقعہ دوسری بات بتاتی ہے۔ ایک چیز ہم اور آپ کو سمجھا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اصول دے دیے، اور اصحاب رسول سنن نسائی میں بھی ہے اور خصائص امام علی میں بھی ہے، کہ اصحاب رسول سے کہا کہ دیکھو میں ایک اصول تمہیں دے جاتا ہوں، اس اصول پہ دیکھ لینا کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور کیا کہا، یا علی لا یحبک الا مومن، اے علی آپ سے محبت نہیں کریں گے مگر مومن، اور آپ کی دشمنی نہیں کریں گے مگر منافق، یعنی جس نے آپ سے دوستی کی، جس نے آپ سے محبت کی وہ مومن ہے، اور جس نے آپ سے دشمنی کی وہ منافق ہے۔ اور تاریخ میں ہم آ کے کہتے ہیں چلو دیکھ لو کس نے علی سے محبت کا اظہار کیا اس کو قبول کر لو، جس نے علی سے دشمنی کا اظہار کیا اس کے بارے میں اس حدیث کے مطابق عمل کر لو، ہمارا تمہارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کریں، نہ رسول کا احترام کیا گیا، نہ رسول کی عزت کی گئی، نہ رسول کی بات رکھی گئی۔ اور اب یہ ایام جو آتے جائیں گے، ٹھیک ہے کہ پہلی ربیع الاول کو کربلا میں پرچم تبدیل ہوتا ہے، 8 ربیع الاول کو ہم آخری یہاں پر مجلسیں کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، لیکن اہل بیت کے ہاں تو 28 صفر کے بعد غم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
اہل بیت کے دروازے پر باقاعدہ طور پر آگ لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ علی کو بیعت کے لیے بھیجو ورنہ تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ وہ گھر کہ جس کے دروازے پر رسول اکرم 40 دن تک، بعض جگہ ہے 60 دن تک، بعض جگہ ہے 70 دن تک، ہر روز آ کے کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اور پوری آیت تطہیر پڑھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن امت نے وہ کام کیا کہ آج بھی تاریخ روتی ہے اس بات پر کہ رسول اکرم کی آخری باتوں کو بھی امت نے اس طرح سے قبول نہیں کیا جس طرح سے قبول کرنا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے آج امت نہ صرف 2 گروہ میں بلکہ بہت سے گروہ میں بٹی ہوئی ہے، اور امت اس طرح سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتی جس طرح سے پیش کرنا چاہیے تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم کی آخری اوقات میں جناب زہرا تشریف لاتی ہیں، اور جب تشریف لاتی ہیں تو اپنے بابا کو دیکھتی ہیں کہ عجیب عالم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی پریشان مت ہو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم آ کے ملو گی۔ امت نے رسول اکرم کے ساتھ کیا کیا یہ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی، جناب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، اور جناب زہرا دنیا سے اس طرح سے گئی جو تاریخ میں لکھا ہے۔ بس اس وقت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور امام حسن کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جناب زہرا کو جب میرے مولا امیر المومنین نے آہستہ آہستہ قبر میں اتارا ہے تو 2 ہاتھ باہر آئے، 2 ہاتھوں نے کہا اے علی میری امانت مجھے دے دو۔ میرے مولا کا دل بھر آیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا آپ کے بعد امت نے وہ ظلم کیا کہ آپ کی بیٹی زخمی ہو گئی، آپ کی بیٹی کسی کام کی نہ رہی، اب میں یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں۔ میں کہوں گے مولا ابھی تو جناب زہرا کی مصیبت دیکھ رہے ہیں، وہ وقت آیا جب امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو بلایا، اپنے بھائی عباس کو بلایا، اپنے دوسرے بھائیوں کو بلایا، تش میں جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے، اللہ اکبر، پانی لایا گیا نہیں پی سکے۔ میرے استاد کہتے ہیں جب پانی پیو تو صرف مت کہو حسین پر سلام ہو بلکہ حسنین پر سلام کہا کرو، اس لیے کہ امام حسن بھی پیاسے دنیا سے گئے۔ عزاداروں ہر ایک کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ دیا، اور آخر میں قاسم چھوٹے سے تھے، کہا بھائی یہ بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، جب مصیبت کا وقت آئے گا میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ عزاداروں امام حسن کو کربلا کی فکر تھی، اسی لیے جب کربلا میں حضرت قاسم کو جہاد کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جہاد کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جناب قاسم کی ماں نے وہ تعویذ جو بازو پہ بندھا تھا کھولا، تعویذ نکالا، وہ ورق دیا، جاؤ اپنے چچا کو دے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کیا لکھا تھا، اِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي مِنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ، بھائی کا لکھا وہ خط آیا، آنکھوں سے لگایا،
تم نے عجیب وقت اپنے بابا کی یاد دلائی ہے۔ واپس چلے مدینہ، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے نکلے، امام کو زہر دیا جا چکا تھا، آخر وقت تھا، وصیت کی بھائی اگر ممکن ہو تو نانا کے پہلو میں دفنا دے گا، لیکن اگر روکا جائے تو نانا کے پہلو سے مجھے جنت البقیع لے جانا۔ عزادارو، ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں سنا کہ گھر سے جنازہ اٹھے پھر واپس آئے، لیکن زینب ام کلثوم نے دیکھا، زینب ام کلثوم نے دیکھا کہ جنازہ جب مسجد نبوی کی طرف چلا ہے، لوگوں کے کاندھوں پہ جنازہ ہے، ایک وقت کیا دیکھا، تیر کی بارش شروع ہوئی، جنازے کو رکوایا گیا، مسجد نبوی کی طرف لانا، یہاں دفنانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، وہاں آپ کی بیٹی کا پہلو، یہاں آپ کے نواسے کا جنازہ تیر سے چھلنی کیا گیا، جنازہ واپس لایا گیا، تیر جنازے سے نکالے گئے، جناب زینب دیکھ رہی ہوں گی، بھائی حسین سے کہہ رہی ہوں گی بھیا یہ کیا ظلم ہوا، شاید حسین کھڑے ہوئے ہوں گے، عباس عباس زینب کو ایک طرف لے جاؤ، اس لیے کہ ابھی تو جنازے پہ تیر پڑے ہیں، کربلا عصر کا وقت ہوگا، میرا بدن تیروں سے چھلنی ہوگا۔ زمانے کے امام زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں السلام علیک علی الجسد الذی، میرا سلام ہو اس بدن پر جو گھوڑے سے نیچے تو اترا لیکن زمین پر نہ آیا، تیروں پہ آویزہ ہو گیا۔ جناب زینب نے سوچا ہوگا مجھ سے تو بھائی حسن کا جنازہ برداشت نہ ہوا، بھیا حسین یہ کیا عالم ہو گیا، آپ کے جنازے پہ تیر برسے ہیں، آپ کے جنازے کو پامال کر دیا گیا۔ مادر حسین